شرک انہوں نے کیا، پیشی کن کی ہو گئی؟ تم سے بڑا دشمن کون ہے اولیاء اللہ کا کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے بزرگوں کی پیشی ہو گئی ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ تم نے ہماری پوجا پاٹ نہیں کی اور تمہیں اس پر اعتبار نہیں آیا تو بزرگوں کو قسم اٹھانی پڑی، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، قسم اٹھانی پڑی۔ یہ بت قسم اٹھا رہے ہیں، بت جی پتھر کے بت قسم اٹھا رہے ہیں قیامت کے دن۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے۔ ہم اللہ کو گواہ کر کے کہتے ہیں ان کننا، یقیناً ہم تھے، ان عبادتکم، تمہاری پوجا پاٹ سے، لغافلین، بے خبر، بے خبر، بے خبر۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں کون ہماری قبر پہ آیا کون نہیں آیا، کس نے سلام مانا کس نے نہیں مانا، کس نے دیگ اتاری کس نے نہیں اتاری، کس نے منت مانی کس نے نہیں مانی، کس نے طواف کیا کس نے نہیں کیا، کس نے عرضی لٹکائی کس نے نہیں لٹکائی، کس نے نظر و نیاز دی کس نے نظر و نیاز نہیں دی، کس نے ہمیں پکارا کس نے ہمیں نہیں پکارا، کون سجدہ ریز ہوا کون سجدہ ریز نہیں ہوا۔ ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم تمہاری پوجا پاٹ سے بے خبر۔ یہاں لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہ سلام سنتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، خیر خیریت بھی پوچھتے ہیں، خیری آیا، باقی گھر والے ٹھیک ٹھاک سر سادے۔ تم نے یہ دنیا والوں کو پڑھا رکھا، وہ جواب دیتے ہیں۔ خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں، میں حیران ہوں کن قصوں میں پڑ گئے علماء کرام، کن قصوں میں پڑ گئے ہو۔ فلاں عالم ایک بزرگ کی قبر پہ گئے اور وہاں جو فاتحہ پڑھنے لگے تو اندر سے آواز آئی چل چل کسی مردے اتے جا کے پڑھ۔ آگے سے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، کسی مردے سے پڑھ، وہ جو قبر کے اندر ہے کسی مردے کے اوپر پڑھ، میں تو زندہ ہوں، اے زندے زمین دے اتے ہونے کہ اندر ہونے؟ اتے، اور اندر کون ہوتے ہیں؟ مردے۔ زمین کے اوپر ہوتی ہیں زندے، اور جو زمین کے اندر ہوتے ہیں نا وہ زندے نہیں ہوتے، وہ میت ہوتی ہے، وہ مردہ ہوتی ہیں۔ تم نے یہ ساری کہانیاں بنائی ہیں۔ ایک ہمارے اس علاقے کے سرائکی علاقے کے عالم تھے، وہ کہتے تھے کہ قبرستان جایا کرو تو دھوتی پہن کے لگایا، سلوار پہن کے جایا کرو، مردے تھلو ویکھتے ہیں۔ حد ہو گئی۔ اتنا کسی نے نہیں پوچھا کہ مولانا جو مردہ 5 فٹ زمین کے اندر سے مٹی کے اندر سے دیکھ رہا ہے، وہ سلوار دے کپڑے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ سوچو ہی کسی نے، پتہ نہیں کہاں سے یہ مسئلہ بنایا۔ کئیوں نے مسئلہ بنایا کہ یہاں سے پکاریں سنتے ہیں، انہوں نے بنایا نہیں اوپر سے آواز دیں تو سنتے ہیں۔ پھر میں وہی بات بیان کرتا ہوں، مجھے بیان کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، میرے استادوں کا قول ہے جن سے میں نے حدیث پڑھی تھی، رئیس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین، سچے بات ہے وہ دین کا شمس تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اسم با مسمى تھا، دین کا شمس تھا۔ یہاں سے پکارو سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں جاؤ تو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، حال پوچھتے ہیں۔ میرے استادوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں نہیں سنتے،
وہ کہتے ہیں سنتے ہیں، نہ ہم نے مر کے دیکھا کہ ہمیں کوئی تجربہ ہو کہ نہیں سنتے، نہ انہوں نے مر کے دیکھا کہ انہیں کوئی تجربہ ہو کہ سنتے ہیں۔ جس نے 100 سال مر کے دیکھا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں سنتے۔ سبحان اللہ۔ کوئی آیا ذہن میں کہ کون نہیں آیا؟ کون تھا وہ؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ انہیں تو تجربہ تھا، انہوں نے تو مر کے دیکھا تھا، 100 سال دیکھا تھا۔ اور ان سے جب پوچھتے ہیں اللہ کم لبستا، تو وہ کہتے ہیں لبست یومن، رہے تھے کتنا؟ 100 سال۔ عجیب بات ہے، مردہ کھاتا نہیں، مردہ پکڑتا نہیں، مردہ دوڑتا نہیں، مردہ چائے نہیں پیتا، مردہ کبڈی نہیں کھیلتا، حرکت نہیں کرتا۔ یہ جو روح ہے مردے کی واپس آئی ہے، ایک کنج بڑھ گئی، کنج روح واپس آئے، جسم کے اندر روح واپس آئے تو پھر چلنا بھی چاہیے نا۔ روح جو آ گئی، روح آ گئی تو پھر چلنا چاہیے، روح آ گئی تو پھر کھانا چاہیے، روح آ گئی تو پھر سونگنا چاہیے۔ روح جو آ گئی، اور اگر وہ چلتا نہیں، پکڑتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، تو مان جاؤ کہ سنتا بھی۔ بے شک بے شک۔ یہ جو ہمارا مسلک ہے اشاعت التوحید و سنت، اور عین قرآن کے مطابق بے شک۔ انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ یہ آیت سب سے پہلے میں نے عدم سماع پر پیش نہیں کی، میں نہیں پیش کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں شاطی پیش کرتے ہیں جی۔ اس سے پہلے کس نے کی ہے؟ اس سے پہلے مسند احمد اٹھا، سب سے پہلے کتنے لوگ اس بات کو سمجھیں گے؟ کتنے لوگ اس بات کو سمجھیں گے؟ سب سے پہلے اس آیت کو مردوں کے نہ سننے پر اس شخصیت نے پیش کیا تھا جو شخصیت اتنی اعلیٰ ہے کہ 22 جگہوں پہ جس کی رائے وحی الہی کے مطابق ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ۔ سب سے پہلے انہوں نے پڑھی۔ جب نبی پاک نے بدر کے کافروں سے بات کی نا، وہ مرے ہوئوں سے، تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، آپ ان سے کلام کر رہے ہیں جن کے جسم میں روح کوئی نہیں، جبکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتى۔ کس نے پیش کی؟ حضرت عمر۔ پھر اس کو پیش کیا میری ماں عائشہ صدیقہ نے، پھر اس کو پیش کیا امام اعظم نے، پھر اس کو پیش کیا دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم نے، مولانا مفتی عزیز الرحمان، انہوں نے پیش کیا۔ درس ہوتا ہے، درس میں کوئی خطاب کا ماحول نہیں ہوتا، بس یہ اعظم سے بات ذہن میں آ رہی ہے۔ ساری کتابوں میں جو اعظم کتاب ہے، ساری کتابوں میں جو اعظم کتاب ہے وہ کہتی ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور میری ساری روحانی ماؤں میں جو عظیم ماں ہے وہ کہتی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ بے شک۔ اور سارے اماموں میں جو امام اعظم ہے وہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور سارے مفتیوں میں جو مفتی اعظم ہے سبحان اللہ، وہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ سب نے پیش کی ہے صاحب، انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور۔